عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، اے عبد الرحمن ابن عوف، انہا رحمہ، یہ کوئی جزا فضا والی رونا نہیں ہے، یہ کوئی گھبراہٹ کی رونا نہیں ہے، یہ تو سراپا رحمت ہے، یہ تو محبت کی آنسو ہے، یہ تو محبت کا رونا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا، ہماری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات، کوئی کلمہ، کوئی جملہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی بات نکل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، تو ایک قسم ہے رونے کی گناہ کا رونا۔ وہ کون سا رونا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ قال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم فی کتاب الجنائز۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ہے۔ وہ کون کون سا ہے؟ نمبر 1 الفخر بالاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، خاندانی بنا پر ایک دوسرے سے فخر کرنا۔ نمبر 2 والطعن بالانساب، نسب میں طعن و تشریح کرنا۔ اور نمبر 3 والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کو، تاروں کو بارش کی وجہ اور علت سمجھنا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے تو پھر بارش ہوگی، اگر یہ ستارہ یہاں نہیں ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص کسی ستارے کو، کسی تارے کو بارش کی وجہ سمجھتا ہے، بارش کی علت سمجھتا ہے، تو جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والنیاحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اور آپ نے آگے بیان فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر کوئی نوحہ کرنے والی، کوئی ماتم کرنے والی خاتون انتقال سے پہلے، وفات سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے، تقام یوم القیامت وعلیہ سربال من قطران، جب قیامت کے دن انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا تو بطور عذاب، بطور سزا اللہ تعالیٰ اسے تارکول اور ڈامر سے بنا ہوا پائجامہ پہنا دے گا۔ وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، اور خارش و کھجلی کا کپڑا پہنا دیا جائے گا ان کو۔ تو سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک خاص موقع پر، ایک خاص وقت پر کتنی عورتیں نوحہ کرتی ہیں اور اس میں کتنے مرد حضرات شامل رہتے ہیں۔ رونے کا کون سا قسم ہے؟ یہ رونے کا وہ قسم ہے جس پر عذاب ہوگا، جس پر گناہ ملے گا۔ رونے کی اور قسم ہے، وہ یہ ہے محبت کا رونا۔ محبت کا رونا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی حبیب اپنے محبوب سے، جب کوئی محبوب اپنے حبیب سے، اپنے چاہنے والے سے الگ ہوتا ہے، چاہے وہ علیحدگی ان کا عارضی ہو
یا ہمیشہ کے لیے ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر روتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليل فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حدیث بخاری کتاب الجنائز کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ قبرستان پہنچے۔ جیسے ہم لوگ قبرستان پہنچے، جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ هل فیکم من احد لم یقارف اللیل، کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج رات کو اپنی بیوی سے نہ ملا ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فنزل فی قبرہا، ٹھیک ہے تو تم میری بیٹی کی قبر میں اترو اور اسے قبر میں رکھو۔ اللہ کے رسول کے ارشاد پر آپ قبر میں اترے اور آپ کی بیٹی کو قبر پر رکھا۔ اس حدیث پاک سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، کہاں؟ قبر کے پاس رو رہے تھے۔ یہ محبت کا رونا ہے کہ اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا تو آپ کو رونا آ گیا، یہ محبت کا رونا ثابت ہوا۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوئی، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جس نے آج جماع نہ کیا ہو وہ میری بیٹی کو قبر میں اتارے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ افضل ہے، یہ کام افضل ہے کہ وہ شخص قبر میں اتارے جو اس رات نہ ملا۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوئی کہ کوئی اجنبی شخص بھی کسی اجنبی شخص کو قبر میں اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شخص قبر میں اتارنے کا جو طریقہ ہے اور قبر میں رکھنے کا جو طریقہ ہے جانتا ہے۔ تو حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی، ان میں سے ایک بات ہمیں یہ بتانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی جدائی پر رو دی ہے۔ ایک حدیث اور ملاحظہ ہو، وہ بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک بیٹا جن کا نام ابراہیم تھا۔ کیا نام تھا؟ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کون کون ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ تو ان میں سے ایک بیٹا ابراہیم کی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لے گئے اور ابراہیم کو اپنے گود میں لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ کئی ایک صحابہ وہاں پر موجود تھے، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مقام پر اسی گھر میں موجود تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے سماج میں کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ روتے ہیں اور آپ رونے سے منع فرماتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، اے عبد الرحمن ابن عوف، انہا رحمہ، یہ کوئی جزا فضا والی رونا نہیں ہے، یہ کوئی گھبراہٹ کی رونا نہیں ہے، یہ تو سراپا رحمت ہے، یہ تو محبت کی آنسو ہے، یہ تو محبت کا رونا ہے۔ ابراہیم کی آج زندگی کا آخری دن، آخری مرحلہ ہے، اسے دیکھ کر میں رو رہا ہوں، یہ محبت کا رونا رو رہا ہوں، باقی جو تم سمجھتے ہو وہ رونا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ ایسے ہی بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان العین تدمع، یقیناً آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں،
والقلب یحزن، اور دل یقیناً غمگین ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہماری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات، کوئی کلمہ، کوئی جملہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی بات نکل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آج تمہاری جدائی نے مجھے رلا دیا، تمہاری آخری رخصت پر میں غمگین ہوں، اللہ کے رسول نے اظہار فرمایا۔ اس حدیث پاک سے دو اہم باتیں معلوم ہوئی۔ ایک ہمارے عنوان سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو رونا آ گیا، یہ محبت کا رونا تھا، یہ محبت کی آنسو تھی۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوئی یہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل تھے۔ سن رہے ہیں؟ جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل تھے، آپ کے ہاتھ تمام چیزوں کے اختیارات تھے۔ اب میں ان تمام لوگوں سے صرف ایک سوال، اگر اللہ کے رسول مختار کل تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے جاری ہوئی؟ اگر اللہ کے رسول مختار کل تھے تو اپنے بیٹے ابراہیم کو آپ اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو روک نہیں پا رہے ہیں، ان کی روح کو قبض ہونے سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ یہ مختار کل کا مطلب ہے۔ تو جو بھی اللہ کے رسول کو مختار کل سمجھتے ہیں انہیں ان سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ اگر ان سوالات کا جوابات ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں صحیح عقیدہ پر آ جانا چاہیے اور صحیح عقیدہ اپنانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک انسان تھے، فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول تھے، اور اس مقام کو کوئی پا نہیں سکتا۔ شفقت اور محبت کا رونا ایک حدیث کے آئینے میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے خاطر کس قدر روتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا۔ فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم فسلہ ما یبکیک۔ فاتاہ جبریل علیہ السلام فسألہ فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال فقال عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک ولنسوک۔ اور مسلم فی کتاب الایمان۔ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، ترجمہ سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت فرمایا۔ کون سی آیت؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے پروردگار بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بت اور اسٹیچو کس طرح سے لوگوں کو بہکائے گا؟ بت جو ہے یہ لوگوں کو بہکائے گا تو نہیں، مگر بہکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تصویر، اسٹیچو اور یہ بت لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی تصویر، جب کوئی اسٹیچو، جب کوئی بت ان کے سامنے رہتا ہے تو کچھ وقفہ گزرنے کے بعد، کچھ سال، کچھ مدت کے بعد شیطان آتا ہے اور القاء کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ تمہارے دادا اور تمہارے پردادا، تمہارے باپ اس کی پوجا کرتے تھے، لہذا تم بھی پوجا کرو۔ تو اس طرح سے پوجا میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے، اور ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے تو عذاب دے سکتا ہے، اسے تو عذاب دینے پر قادر ہے، تو عذاب دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی،
سورہ مائدہ کی آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے میرے پروردگار اگر تو کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ تو مالک ہے، تو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، تو جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو زبردست حکمت والا غالب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو نبیوں کی دو آیت اور دو دعا کو یاد کر کے اللہ کے رسول بکا، رو دیے، رونے لگے اور اپنی دونوں ہاتھ کو بلند فرمایا اور اللہ کے رسول کہنے لگے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا خیال رکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا خیال رکھا، اس لیے اللہ کے رسول بے اختیار رونے لگے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول یہ کہنے لگے یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے اپنے نبی کی سے رونے کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو پوچھو، میرے نبی کو وہ کون سی چیز ہے جو رلا رہی ہے، پوچھو رونے کی وجہ اور سبب کیا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کیوں رو رہا ہے مگر جا کے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کیوں رو رہا ہے مگر جاؤ پوچھو۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کا سبب وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نبی نے اپنی امت کو یاد کر کے رویا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی حالت کو دیکھ کر کے اپنی امت کے انجام کو یاد کر کے رویا، تو میں بھی اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہاں ٹھہر کے ذرا سوچئے میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کے لیے رو رہے تھے کہ امت کا کیا ہوگا، اور آج لوگوں نے اسی نبی کو اپنے امام کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، صحیح کہہ رہا ہوں، جو نبی ہم لوگوں کے سلسلے میں ہمارے انجام کو یاد کر کے اور ہمارے اخروی زندگی کو یاد کر کے جو نبی رو رہے تھے، آج ان کی امت نے نبی کو اپنے اماموں کے پیچھے چھوڑ دیا اور اماموں کی اتباع کرنی شروع کر دی، اماموں کی بات ماننی شروع کر دی اور نبی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نوجوان ساتھی سوچیے، اللہ کے رسول ہم لوگوں کے سلسلے میں رو رہے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل علیہ السلام نے وجہ پوچھا، سبب پوچھا، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ابراہیم نبی اپنی امت کے فکر میں رو رہے تھے، عیسیٰ نبی اپنی امت کے فکر میں رو رہے تھے، اور میں محمد اپنی آخری امت کے فکر میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا اے جبریل اذهب الی محمد، جاؤ میرے حبیب میرے محبوب محمد کے پاس جاؤ اور انہیں خبر دو، انہیں خوشخبری دو، انا سنرضیک فی امتک، اے میرے نبی محمد ہم آپ کو اپنی امت کے متعلق راضی کر دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، ولا نسوءک، اور اے میرے نبی محمد ہم آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ تو حدیث پاک سے ہم کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کے لیے اپنی امت کی خاطر کافی اور حد درجہ روتے تھے، آج یہی امت بے وفا ہے۔